اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ ہم پروگرام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کس طرح، یعنی آج کے انسان کو کس طرح ہدایت اور روشنی فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، وہ قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں الفاظ کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اور ایک ایک لفظ کی تشریح بیان ہو جاتی ہے، کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے جید عالم دین سے جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے، کہ ریاست سے وفاداری کسے کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک ریاست دین کو درکار ہوتی ہے، اور جب وہ ریاست حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جاتا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ ہمارے پروگرامز میں کئی مرتبہ یہ سورہ مائدہ کی آیات آئیں، اس پر گفتگو ہوئی۔ ریاست کیا دین کو مطلوب ہے؟ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے، سوال رکھیں گے۔ ریاست ہمیں حاصل ہو گئی الحمدللہ، تو ریاست سے وفاداری کیا یہ بھی دینی ضرورت ہے؟ سوال رکھیں گے ہم یہ۔ خواتین و حضرات، ریاست سے وفاداری کا اظہار ہم کس انداز میں کریں گے؟ اس ریاست کو مضبوط بنائیں گے کہ علم کے شعبے میں، تحقیق کے شعبے میں، معیشت، معاشرت، سماج، گویا ہر شعبے میں ریاست کو آگے لے کر جانا ہے تاکہ ریاست کی بنیادیں مضبوط ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے، جو تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انفال اور آیت نمبر 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 26۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں
جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں، پہلا اپنے معزز مہمان کی خدمت میں، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ ریاست سے وفاداری کسے کہتے ہیں؟ دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو اسلامی ریاست ہے وہ دنیاوی ریاست سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ جو دنیاوی ریاستیں ہیں وہ تو صرف آبادی، رقبہ اور حکومت اور دستور کے ساتھ بن جاتی ہیں، لیکن جو دینی ریاست ہے یہ ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے جو عوام الناس اور حکمرانوں کے اوپر بیک وقت عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں جو کوئی شخص ریاست کے اندر موجود ہے، اسلامی ریاست کے اندر، چاہے وہ بطور حکمران موجود ہے اور چاہے وہ بطور عوام موجود ہے، ہر ایک کے اوپر ریاست کے ساتھ وفاداری وہ ایک یعنی سیاسی ذمہ داری ہی نہیں، ایک معاشرتی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ایک دینی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جو اسلام جو نظام دیتا ہے اس میں دین اور دنیا ان دونوں کا الگ الگ کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا میں جس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے جو ضابطہ عطا کیا گیا ہے اس کا نام دین ہے۔ لہٰذا اسلامی ریاست کا قیام بھی دین کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری کے طور پر موجود ہے۔ آپ اگر اس ریاست کو ایک کل کی حیثیت سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے قیام کو ایک مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کی یعنی وعدے کو پورا کرنے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس کو اس طرح سے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھو گے، عمل صالح کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر استخلاف عطا فرما دے گا۔ اور جب زمین کے اندر استخلاف ملے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں کوئی تبدیل نہیں ہو جاتی۔ وہی ذمہ داریاں جو ایمان اور عمل صالح کی تھیں وہی ذمہ داریاں ریاست کے قیام کے بعد بھی رہیں گی۔ کوئی اگر حکمران بن گئے ہیں تو بھی ان کی ذمہ داری وہی ہے، اور اگر کوئی عوام ہیں تو بھی ان کی ذمہ داری وہی ہے۔ جیسے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار دے دیں تو اگر وہ اقتدار نہیں تھا تو بھی نمازیں پڑھنی تھیں، اگر اقتدار مل گیا ہے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو پھر بھی انہوں نے نمازیں قائم کرنی ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور پھر انہوں نے امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، لیکن اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، اس کی جو پہلے گریوٹی بڑھ جائے گی، ذمہ داری بڑی ہو جائے گی، مسئولیت بڑھ جائے گی، اور اس مسئولیت میں بھی سب کو ایک کل کی حیثیت سے کام کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے بعد جو عوام ہیں وہ کہیں کہ اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں، یا حکمران یہ کہیں کہ اب یہ عوام الناس جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ لہٰذا اس ایک کل کو دینی امامت، شرعی امامت اور شرعی امارت اور جو اسلامی ریاست کا قیام، اس کو اسلام نے الگ الگ نہیں کیا۔ لہٰذا جو شرعی امیر ہوگا، جو اسلامی ریاست کا حکمران ہوگا، وہی ان کا مسلح کا پیش امام بھی ہوگا، یا وہ خود ہوگا اور یا پھر وہ شخص ہوگا جس کو اس نے مقرر کیا ہوگا۔ یوں یہ ایک کل بنتا ہے جس میں دنیاوی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، سیاسی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، معاشرتی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، اور جو دینی ذمہ داری ہر شخص کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ بھی اس کے وہ پوری ہوتی ہے۔
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو اس پورے سسٹم سے، اسلام کا جو ڈیولپڈ سسٹم ہے جو ریاست کی صورت میں ڈیولپ ہو گیا، اس سے اگر کوئی شخص بغاوت کر کے یا اس سے انحراف کر کے الگ ہو جائے گا تو جو بھی شخص الگ ہوا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جہنم کی طرف الگ ہوا۔ لہٰذا وہ جو اکٹھے ایک ریاست بنی ہے اسی کا نام جماعت ہے، ید اللہ علی الجماعہ۔ مسلمان جب اکٹھے اس طرح سے ایک یونٹ کے طور پر رہیں گے تو اسی کو جماعت کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ ساری برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں نازل ہوتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا، ذمہ داری، ذمہ داری، ذمہ داری۔ تو یہاں پر یہ ذمہ داری کا جو لفظ آپ نے بیان فرمایا یہ بمعنی وفاداری ہے۔ جی بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل یہ بمعنی وفاداری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ریاست جو ہمیں حاصل ہو گئی، اس ریاست کو ڈیولپ کرنا، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس کو آگے لے کے جانا اور اس ذمہ داری کو اس کمال تک پہنچا دینا کہ اس سے وفاداری کی خوشبو آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریاست دین کو درکار بھی ہے؟ جی بالکل دین کو درکار ہے، اور اس کے لیے ایک بحث یہ چلتی ہے کہ کیا یہ نتیجہ ہے یا یہ ٹارگٹ ہے، کہ ہم اس کو ٹارگٹ کر کے چلیں کہ ہمیں ایک ریاست قائم کرنی ہے، اور ریاست جب قائم ہوگی تو پھر اس دین قائم ہوگا، یا پھر ریاست قائم نہیں ہوگی تو اس کے بغیر بھی دین کا قیام جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سورہ شورا کی آیت جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں اللہ کریم نے مختلف انبیاء کا تذکرہ فرما کے ان کے نام لے کر پھر فرمایا کہ ان سب کی ذمہ داری یہ تھی ان اقیم الدین، کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دین کو قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں سب نے اقامت دین کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور جب ہم ان نبیوں کی فہرست میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سوائے چند ایک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی ہے اور انہوں نے ریاست قائم کی ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست قائم کی ہے، اس کے علاوہ تو ان انبیاء جن کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے کسی نے ریاست قائم نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت دین ضروری ہے، اقامت ریاست ضروری نہیں ہے۔ اقامت ریاست اس اقامت دین کے اندر ایک جز ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے اختیارات رکھتا ہے اور کسی جگہ کے جو سارے افراد ہیں وہ مل کر ریاست کو قائم کر سکتے ہیں، تو پھر بھی اگر وہ قائم نہیں کرتے، اسلامی ریاست کو قائم نہیں کرتے، تو پھر وہ بحیثیت مجموعی سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر کسی جگہ پہ ایسی صورتحال ہے کہ لوگ اسلام جو ہے مغلوب ہے یا لوگ سیاسی طور پر ایک مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو دین قائم کرنا وہاں پہ بھی ضروری ہے، اور اس دین کے قیام کی جد و جہد اور انسان کے، ایک مسلمان کے انفرادی وجود کا یا پھر چند مسلمانوں کے وجود کا جو جواز ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ وہ دین کے قیام کے لیے اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، اس غلبے کی اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے وہ اپنی پوری کوششیں، کاوشیں لگائے رکھیں۔ اگر یہ کوشش اور کاوش چھوڑ دی جائے گی کہ اللہ کا دین قائم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے وجود کا جواز کھو دیا ہے۔ لہٰذا جب ہم ان اقیم الدین کی بات کرتے ہیں کہ سب لوگ دین قائم کریں، تو ریاست قائم ہو جائے ہماری کوششوں سے تو بھی وہ دین قائم ہو جاتا ہے، اور اگر ریاست قائم نہ بھی ہو، ہم اس کے لیے دین کے غلبے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے رہیں، نہ بھی قائم ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے ذمے منزل مقصود پر پہنچنا لکھا ہی نہیں، ہمارے ذمے لگایا ہی نہیں۔ ہمارے ذمے جو لگایا ہے وہ صرف یہ لگایا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور اگر اس کی کوشش پازیٹیو ڈائمنشن میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ایسے ہی کاؤنٹ کر لیتا ہے جیسے اس نے منزل مقصود پر پہنچ کر اجر لے لیا۔ اس لیے ریاست قائم ہو یا نہ ہو، دین کو قائم کرنا اپنی ایریا آف جیورسڈکشن کے اندر، اگر آپ اپنے گھر کے مالک ہیں اور گھر میں قوت نافذہ رکھتے ہیں تو گھر کے اندر آپ نے ریاست قائم کرنی ہے۔ اگر آپ پورے ایریا کے اوپر قوت نافذہ رکھتے ہیں تو آپ نے پورے ایریا کے اوپر ریاست نافذ کرنی ہے۔ اس طرح سے جس قدر جس کا اختیار ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کی اتنی ذمہ داری ہے جتنی اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے۔ لہٰذا اس طاقت اور، جیسے میں نے پہلے عرض کیا
استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود اسلامی ریاست کو اپنے ان تمام پہلوؤں کے مطابق قائم نہ کرنا، یہ ایک اجتماعی گناہ ہے جو امت مسلمہ کرتی ہے اگر وہ قائم نہیں کرتی، وگرنہ ہر شخص کے اوپر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دین کو قائم کرنا ہر صورت میں فرض ہے، چاہے اس کے پاس طاقت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقامت دین کے سلسلے میں ریاست کے حصول کی کوشش کرتا رہے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ ریاست کا قیام نہ دین کو مطلوب ہے نہ دین کا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کوششیں ریاست جو ہے جی جی بالکل کوشش ہے اور کوششیں آدمی کرتا رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے قرآن کریم کی آیت کی طرف توجہ دلائی ہماری۔ ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دی تاکہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب یہ کہ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اسے ہم کہاں رکھیں گے؟ دیکھیں یہ جو سلطان ہے نا، یہ ایک یعنی اس طاقت کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اقتدار کو میرا مددگار بنا، یعنی میں نے کہا یہ بالکل واضح کر دیں اس بات کو۔ ہاں ارشاد۔ سلطان جو ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ سلطان لازمی طور پر حکومت اور اقتدار نہیں ہوتا۔ سلطان ہر وہ غلبہ اور ہر وہ طاقت ہوتی ہے جہاں بھی، جیسے میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا قوت نافذہ کا، کہ جب قوت نافذہ کسی شخص کے پاس ہوگی تو وہ سلطان ہوگی۔ وہ کسی چھوٹے ایریے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ صرف اپنے 5-6 فٹ کی کائنات اس انسان کے اپنے جسم پر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سلطان بڑھتے بڑھتے وہ ریاست تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کسی بھی طرح کا وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے جب بھی غلبہ، جب بھی طاقت، جس بھی طرح کی اقتدار ملے وہ تیری مدد کے ساتھ ملے اور اس میں تیری مدد شامل ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اقتدار یا کوئی عہدہ مانگ کے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عہدے کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو جان اور تیرا یہ عہدہ۔ اور اگر وہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے مانگے بن مانگے، اللہ کی صرف مدد مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے، تو پھر اس عہدے کے اندر یا اس اقتدار کے اندر یا اس منصب کو سے عہدہ برا ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ہے، اس سے مراد لازماً حکومت اور اقتدار نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی وہ طاقت، ہر قسم کا وہ غلبہ اور ہر طرح کی عمل کی قوت ہے جو ہر شخص کو اپنے اپنی سطح پر موجود ہے۔ اس کا ایک اشارہ جو ہمیں ملتا ہے، بلکہ واضح رہنمائی ملتی ہے قرآن حکیم کے اندر سے ہی، کہ قیامت والے دن جب کوئی شخص جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ وہاں پہ حسرت کرتے ہوئے دو باتیں کہے گا۔ ایک وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، اور دوسری بات وہ کہے گا ہلاک عنی سلطانیہ، کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا اور میرے سلطان نے مجھے برباد کر دیا، یا میرا سلطان، میرا غلبہ، میری قوت، میری عمل کی قوت مجھ سے چھن گئی، ختم ہو گئی، وہ جو میں اقتدار سمجھتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ اقتدار جو ہے وہ لازمی طور پر، یعنی اس کو آپ مسئولیت کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ جس طرح کی مسئولیت ہے، مسئولیت جب انسان کا اقتدار چھوٹا ہوتا ہے تو مسئولیت چھوٹی ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کا اقتدار بڑھتا جاتا ہے مسئولیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر سطح کی مسئولیت ہو سکتی ہے، ہر سطح کا اقتدار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دعا سکھائی گئی ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، آپ کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں، آپ کسی کام کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کسی پروجیکٹ کے اندر اور منصوبے کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے، اور ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے، ہر عمل کی قوت کے اندر جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو آپ وہاں پہ پرفارم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ایک اس طرح کی کمپریہنسو اور جامع دعا ہے جو انتہائی ادنا عمل کی قوت سے لے کر
اقتدار تک سب کو شامل ہے، لہٰذا جس کو جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے استطاعت حاصل ہوگی وہ اس دعا کے اندر وہ سارا کچھ شامل ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اقتدار بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرما دی جب آپ نے ہجرت کی۔ آپ نے ہجرت اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ کی وہاں جا کے ریاست قائم ہو جائے، آپ نے جو ہجرت مدینہ کے جو مقاصد ہیں یا ہجرت مدینہ کے جو اسباب ہیں اس کے اندر تو وہ سارے کے سارے معروضی اسباب آپ دیکھیں، وہ وقتی اسباب ہوں یا پیچھے جو اس کے بیک گراؤنڈ کے اسباب ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص جنگی نوعیت کی ہجرت کرنی پڑی، وہاں جا کے جنگی نوعیت کا معاہدہ کرنا پڑا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس ساری جنگی نوعیت کے دفاعی معاہدے کے اندر صرف ایک نقطہ تھا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کا اپنا معاملہ یہ طے ہو گیا، ان کی باہمی شقیں طے ہو گئی، مسلمانوں کی باہمی شقیں طے ہو گئی، لیکن ایک بات تھی کہ اگر ان کا آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے گا تو فیصلہ کون کرے گا؟ اس پر نگاہ جو ہے وہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پر اٹھی نہیں۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے ایک مدینے کی ریاست کے حکمران بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اقتدار عطا کرے گا اور پھر وہاں تمہارا دین بھی قائم کر دے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کو بھی قائم کر دے گا۔ گویا اسلامی ریاست کے قائم ہونے کا مطلب اللہ کے دین کا قائم ہونا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت نظر آئے۔ میں نے آغاز میں مَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ 3 آیات سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ جو اللہ کی زمین پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں وہ نافذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب ریاست ڈاکٹر صاحب وجود میں آ گئی، اور وجلی من لدن کا سلطان النصیرہ، اس کی عملی تفسیر سامنے آ گئی اور ریاست مدینہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ریاست، مدینہ کی ریاست، پہلی ریاست، اس کے بعد ہم چلتے ہوئے آج تک آ جاتے ہیں۔ اس وقت 58 مسلمان ریاستیں یہ خطہ ارض پر موجود ہیں۔ تو یہ مسلمان ریاستیں ہیں۔ ایک غیر مسلم ریاست ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں یا بلکہ ابتدائی گفتگو میں آپ نے واضح کر دی یہ بات۔ تو ایک سوال تو میرا یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ اسلامی ریاست، اس سے وفاداری، یا ہم جس ریاست میں رہتے ہیں، ہر وہ ریاست، خواہ وہ مسلمان ریاست ہو یا نہ ہو، اس سے وفاداری ضروری ہوتی ہے؟ اور اسلامی ریاست سے وفاداری کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اپنی ریاست سے وفادار ہوں؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، اسلامی ریاست بنیادی طور پر اپنی نوعیت کے اعتبار سے عالمگیر ہوتی ہے، اور عالمگیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ جغرافیائی تقسیمیں چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی کہ آپ الگ الگ تقسیم کر کے یہ کہہ لیں کہ یہ آدمی فلاں کا حکمران ہے، فلاں جگہ کا حکمران ہے، اگرچہ جو ہر علاقے کے جو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں گورنرز یا عمال مقرر کیے ہوئے تھے، تو ہر علاقے کے عمال تو مقرر کیے جا سکتے ہیں مختلف علاقوں ڈویژنز کر کے اور تقسیم کر کے، لیکن بنیادی طور پر جو ایک حکمران ہے وہ پوری اسلامی ریاست کا پوری دنیا میں عالمگیر طور پر ایک ہی حکمران ہونا چاہیے۔ اصل میں تو اسلامی ریاست کی نوعیت یہ ہے، لیکن جب اسلامی ریاست اس عالمگیر نوعیت کی نہیں ہے، اور آج کے دور میں جس طرح سے ہم نمازیں مسجدوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ نمازوں کا جو نظام ہے، نظام صلاۃ، یہ جڑا ہوا ہے اس ریاست کے نظام کے ساتھ، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس ریاست کے سیاسی نظام سے الگ نہیں ہے۔ اگر کوئی عالمی نوعیت کا اجتماع ہو تو جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہی ان کا امام ہوگا یا پھر اس کا مقرر کردہ امام ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی صوبائی لیول کا اجتماع ہو تو جو صوبے کا امیر ہوگا یا گورنر ہوگا وہی ان کا امام ہوگا۔ اس طرح سے یہ پورا نظام جو ہے، نظام صلاۃ، یہ نظام سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جب وہ اس نوعیت کی ریاست موجود نہیں تو ہم اپنی اپنی مسجدوں کے اندر وہ فرض ساقط نہیں سمجھتے کہ نماز پڑھنے کا فرض ساقط ہو گیا کیونکہ وہ اس طرح کا نظام
اصلاحات موجود نہیں ہیں. ہم نے اپنے اپنے ہر محلے کا اپنا اپنا ایک نظام بنا لیا, اپنی اپنی جگہ پہ اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ اس نظام سے منسلک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس فرض کو تو ادا کرنا ہے, تو ہم نے اپنی اپنی مسجدیں بنا کے ایک اپنے طور کا ایک نظام بنا لیا اور اس طرح سے ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں. اسی طرح جب 58 اسلامی ملک کی بات آپ نے کی کہ یہ پولیٹیکل تقسیم ہوئی اور الگ الگ لکیریں بن گئیں, تو اگرچہ یہ اس طرح سے اسلامی ریاست ایک مرکزی لیول کی اور عالمگیر سطح کی تو نہیں ہے, لیکن یہ جو ممالک بنے ہیں یہ اپنے اپنے دستور, اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے دعوے سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ اسلامی ہیں یا نہیں ہیں. اور جو بھی ملک اپنا دستور پیش کرے گا اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ جس ریاست کے اندر رہتے ہیں وہ اسلامی ہے یا نہیں. اب آپ ڈائریکٹ آ جائیے پاکستان کے اوپر. پاکستان ایک ریاست ہے جو نظریے کے نام پر بنی, اور اس دور میں بنی جس دور میں نظریے سے ودڈرا کیا جا رہا تھا. آپ اگر ان دہائیوں کو دیکھیں اور اس دور کو دیکھیں جب پاکستان وجود پذیر ہوا ہے, تو وہ دور جو تھا وہ نظریے سے ودڈرا کرنے کا, سیکولرائز ہونے کا دور تھا. مختلف ریاستیں دستبردار ہو رہی تھی نظریات سے, اور وہ اپنے آپ کو سیکولر کہنا یہ فیشن تھا. لیکن اس دور میں ایک ایسی مملکت وجود پذیر ہو رہی ہے جو خالص نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے, دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوئی ہے. یہ ہے وہ معجزہ جو رونما ہوا ہے اس دور میں جب ریاستیں نظریے سے دستبردار ہو رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست جو ہے وہ قائم کر دی. اب وہ نظریہ کیا تھا, یہ وہی لا الہ الا اللہ نظریہ ہے. اور پھر جب اس کے دستور کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو پریویلنگ دستور ہے اس کے اندر موجود ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے, اور یہاں پہ کوئی قانون کتاب و سنت کے بغیر نہیں بنے گا. لہٰذا جس طرح ایک عام مسلمان میں ہوں, میں پتہ نہیں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا, میں پتہ نہیں زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں دیتا, لیکن مجھ سے جب آپ دعویٰ سنتے ہیں تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے, نماز فرض ہے, میں سارے فرائض کو مانتا ہوں, ساری سنتوں کو مانتا ہوں, میں دین کے بنیادی سٹرکچر کو مانتا ہوں. میرے اس دعوے کی بنیاد پر آپ مجھے مسلمان کہتے ہیں اور بطور مسلمان ہی ڈیل کرتے ہیں. اس لیے جب ایک آئین جو ہے وہ کسی, یا آئین یا دستور جو ہوتا ہے وہ کسی ریاست کا وہ دعویٰ ہوتا ہے, لہٰذا جب ریاست نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم کتاب و سنت کے بغیر کوئی اس کے اندر قانون لاگو نہیں کریں گے, تو اگرچہ ان کے اندر عملی کوتاہیاں ہوں, جیسے میں نماز نہیں پڑھتا, جیسے میں زکوٰۃ نہیں دیتا, میرے اندر 1000 کوتاہیاں ہوں تو میں پھر بھی مسلمان ہوں, اس طرح سے عملی کوتاہیاں ہونے کے باوجود یہ ریاست جو ہے ہماری پاکستان, یہ انشاءاللہ اسلامی ریاست ہے, اور اس کے ساتھ وفاداری ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک اسلامی ریاست کے ساتھ وفاداری کر رہے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری ریاست پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس سے وفاداری. یہ ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ میں اگلے سوالات رکھوں آپ کی خدمت میں, کیا اسلامی ریاست سے وفاداری دینی ضرورت ہے یا دینی مطالبہ ہے؟ بالکل یہ دینی مطالبہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام مختلف سوالات کرتے رہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں خود سے ارشاد فرماتے رہے. آپ احادیث کی جو کتاب الامارہ ہے مسلم شریف کی, آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امارت کے نظام کو اور اس جو اسلامی ریاست کا نظام ہے اس کو سینٹرلائزڈ رکھا ہے. نظام صلاۃ کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا, آپ کے جو جماعتی نظام ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جو مختلف تنظیم سازی ہے, الگ الگ چیزیں جو ہیں ان کو نہیں. آپ نے فرمایا تمہارے اوپر اگر کوئی نک کٹا حبشی بھی تمہارے اوپر حکمران بن جائے تو تم نے جڑے رہنا ہے, صرف اس وجہ سے کہ حکمران میری پسند کا نہیں ہے, تم اس سے الگ نہیں ہونا, اور جو الگ ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جہنم میں الگ ہو گیا. لہٰذا یہ جو وفاداری ہے, یہ وفاداری بشرط استواری ہے, آپ کو اس کے ساتھ جڑا رہنا ہے اور لگے رہنا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو. صحابہ کرام مختلف سوالات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دور آ جائے اور ایسے لوگ آ جائیں جو پوری طرح سے دین کا کام نہ کر رہے ہوں اور حکمران تو ہوں لیکن ان کے اندر بہت ساری ہم خرابیاں دیکھیں, ان کے اندر منکرات شرعی کا ارتکاب دیکھیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے حکمران ہو سکتے ہیں کہ جن سے بہت ساری باتیں آپ دیکھیں گے کہ دین والی ہیں, اور بہت ساری باتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ غیر شرعی امور سر انجام دے رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسے حکمران دیکھیں کہ جن کے اندر کچھ باتیں غیر شرعی ہوں اور کچھ باتیں شرعی ہوں تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان کے ساتھ لڑیں, ان کے خلاف ہم خروج کریں, ہم لڑائی کو شروع کر دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا,
آپ نے ان کے خلاف نہیں لڑنا، اگرچہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں، لڑائی نہیں کرنی. خروج کرنے سے اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا. اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جوڑنے والا دین ہے، توڑنے والا دین نہیں ہے. ہر اس بات سے روکا گیا ہے جس سے ٹوٹ جائے اور یہ اسلامی ریاست کا اور اس اجتماعیت کا شیرازہ بکھرے. لہٰذا فرمایا کہ حتیٰ ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت تک آپ نے ان کو بالکل کچھ نہیں کہنا، ان کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی. اب یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں والی بات ہے، یہ ونس اگین میں وہی ریفر کروں گا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی قضا ہو جاتی ہے، تو وہ نماز کی بنیادی طور پر فرضیت کا انکاری نہیں ہے، تو اس کو ہم یہ ایسے ہی کہیں گے کہ یہ آدمی نماز سے انکار نہیں کر رہا، اور صرف نماز نہ پڑھ لینے کی وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ یہ اب منکر ہو گیا ہے. اسی طرح جب حکمران جو ہیں وہ نماز کے قائل ہیں، مساجد کا تحفظ کرتے ہیں، مساجد کے تحفظ کو اپنی ذمہ داریوں میں شامل کرتے ہیں اور اس کو اپنے اس نظام کا حصہ سمجھتے ہیں جس طرح اسلامی ریاست کے نظام کا حصہ ہے، تو ہم ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ حکمران اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی کریں. لہٰذا یہ وہی صورتحال ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہو چکے. اس ریاست کے ساتھ وفاداری ضروری ہے. لڑائی، انتشار اور کسی بھی قسم کا ایسا مواد عوام الناس کو فراہم کرنا جس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلے یا لوگ جو ہیں وہ عوام اور حکمران آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اس طرح کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. بلکہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گئی گزری اجتماعیت ہو، گئی گزری ریاست ہو، پھر بھی جڑ کے رہنا ہے، اس سے ٹوٹ کے نہیں رہنا اور اس کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بات آپ نے بالکل کلیئر کر دی کہ ریاست سے وفاداری بالکل ایسے ہی ہے جیسے دین سے وفاداری. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا آگے چلتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ فوراً آپ اپنے وطن پر آئے، ہمارا عزیز وطن پاکستان. اس سے وفاداری، اب ایک عام شخص ہو اس کو وفادار کیسے رہنا ہوتا ہے دینی ریاست کے ساتھ، اور ایک جنرل ہے، ایک جج ہے، ایک آپ جیسا عالم دین ہے، بیوروکریٹ ہے، یعنی مختلف سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک کسان ہے، ایک ملا ہے، ایک مزدور ہے، ایک وائس چانسلر ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، یہاں پر ملت کا لفظ اقبال استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ یہ جو نیشن اسٹیٹ کے تصور کے بعد کچھ یہ باؤنڈریز وغیرہ بن گئیں، لیکن دین ان باؤنڈریز کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ذرا سی بات، اب آگے چلتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے ممبر ہیں اور اس سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں. ہمارا دین کبھی بیکورڈ نہیں جاتا، بلکہ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. جو معاشرے کے عقلی معیارات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دین چلتا ہے. تو ریاست سے وفاداری، ایک ریاست جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس ریاست میں مختلف افراد رہتے بستے ہیں. یہ 24 کروڑ افراد کا ملک ہے. 24 کروڑ افراد میں مختلف شعبہ حیات موجود ہیں. میں اور آپ اور 24 کروڑ افراد اس ریاست سے وفاداری، جو کہ دین سے وفاداری ہے، اس پر عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو نیشن سٹیٹ کی آپ نے بات کی، بہت اچھا کیا آپ نے اس پہلو کو بھی ساتھ ٹچ کر لیا کہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے، اور جدید جو نیشن سٹیٹس کا تصور آیا تو قومی ریاستیں بن گئیں، ان میں سے ایک ریاست جو ہے پاکستان ہے. لیکن اس قومی ریاست کے اندر، قومی ریاست ہونے کے باوجود، یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ ریاست جب بنی ہے تو یہ نظریے کے نام پر بنی ہے. لہٰذا نو ڈاؤٹ کہ اس کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ ایک نیشن سٹیٹ کا تصور پیش کرتی ہیں، لیکن ان جغرافیائی سرحدوں کے اندر جیسے میں نے عرض کیا نظریہ موجود ہے. اس جغرافیائی سرحدیں، نظریہ پہلے تھا، جغرافیائی سرحدیں بعد میں بنی ہیں. لہٰذا اس کی جغرافیائی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس ریاست کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے
اور اگر کوئی شخص اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے تو ان دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں ہے. لہٰذا نظریہ اور جغرافیہ جہاں ایک ہو جاتے ہیں وہاں آپ کو جس بھی قسم کی آپ کے اس معاشرے کے اندر جس بھی قسم کا کردار ہے اس ریاست کے ساتھ وہ ریاست کے ساتھ وفاداری تصور ہوگی اگر آپ اپنا رول ٹھیک پلے کر رہے ہیں. اس میں آپ نے جیسے عرض کیا کہ مختلف سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, ہمارا جو بھی کردار ہے, ہم جس طرح کے بھی ہیں, ہم استاد ہیں, ہم طالب علم ہیں, یا ہم ایک سرکاری ملازم ہیں, یا ہم کاروباری آدمی ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلامی ریاست کے, جس کی اگرچہ جغرافیائی سرحدیں موجود ہیں لیکن ان جغرافیے کے اندر نظریہ موجود ہے, جب ہم اس جغرافیے کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو دراصل ہم نظریہ اسلام کی حفاظت کر رہے ہوں گے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث اس کے اوپر منطبق ہو سکیں گی کہ ایک شخص جو اس نظریے اس سرحد کی حفاظت کر رہا ہے, وہ آنکھ جب سوتی نہیں ہے تو اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرحدوں کی حفاظت میں جو شخص ایک آنکھ وہ جاگتی, دو آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے, ایک وہ جو سرحدوں کی حفاظت میں راتوں کو جاگتی ہے اور ایک وہ جو اللہ کے خوف سے رات کو جاگتی ہے. تو یہ دونوں قسم کی یہاں مواقع موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انطباق اس کے اوپر ہوتا ہے. پھر جو بھی شخص اس کے جغرافیے کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دین کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے. جو شخص اس کی پروموشن کے لیے, اس کی پروپیگیشن کے لیے, اس کی استحکام کے لیے, اس کے داخلی اور خارجی استحکام کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نظریہ اسلام کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. لہٰذا جب یہ ساری چیزیں ایک ہو جاتی ہیں تو پھر ہماری یہ مادی زندگی, وہ جو کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, شاہی کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور, دونوں اسی طرح اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ایک کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, دوسرے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح اپنی نیشن سٹیٹس کی حفاظت ہر دور کے چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں, سب اپنی اپنی قومی ریاستوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب ہم ایک ایسی قومی ریاست کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں گے جس کی بنیادوں کے اندر نظریہ موجود ہے اور وہ نظریہ اسلام موجود ہے, تو گئی گزری ریاست بھی ہو تو ہم جب اپنی خدمات پیش کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری خدمات ایسی ہی ہیں جیسے ہم اسلامی ریاست کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے خیر بالکل واضح کر دی یہ بات کہ نظریاتی سرحدیں وغیرہ, جب ہم اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خود بخود کیا یہ نہیں آ جاتا کہ ہم کسی نظریے کے مطابق بات کر رہے ہیں یا کسی نظریے کے پابند ہونے کے بات کر رہے ہیں. یقیناً جیسے آپ نے کیا اچھی بات فرمائی, سبحان اللہ کہ ریاست سے وفاداری بالکل ایسا ہی ہے جیسے دین سے وفاداری. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آپ سے اگلی بات سیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی, یہ 24 کروڑ افراد پاکستان میں رہتے ہیں, مختلف شعبوں سے منسلک ہیں, اور بہت سی ریاستیں ایسی ہیں کہ جس کا نظریہ دین نہیں ہے, وہ سیکولر ریاستیں ہیں. گویا بات کو آسان کرنے کے لیے دونوں ریاستوں میں رہنے بسنے والوں کی نفسیات میں کوئی فرق ہونا چاہیے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کلمہ گو امتی سے مطلوب ہے. یعنی ریاست سے وفادار ایک جنرل سیکولر ریاست کا بھی ہوتا ہے, لیکن ایک جنرل جو نظریے کا پابند ہے, جو کلمہ گو ہے, ایک بیروکریٹ ہے, ایک ہمارا جج ہے, ایک ہمارا پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, اور آپ جیسا عالم دین. وہاں بھی غیر مسلم ریاستوں میں بھی علماء موجود ہوتے ہیں, یعنی اپنے اپنے مذاہب کے حوالے سے ایک پریسٹ موجود ہے. لیکن جب ایک عالم دین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بات کرتا ہے اور قرآن کو عوام سے قریب کرتا ہے تو وہ ایک اللہ سے تعلق قائم کر کے کرتا ہے. تو نفسیات میں کوئی فرق ہونا چاہیے, یا وہ علماء جیسے مثال کے طور پر وہ علماء جو ہندوستان میں یعنی تقسیم سے قبل جس انداز سے گفتگو کر رہے تھے, کیا پاکستان بن جانے کے بعد ان کی انداز فکر میں اور انداز گفتگو میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں آپ؟
دیکھیں جی، اسلام اور غیر اسلام میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر اسلام میں جب کسی بھی چیز کے ساتھ وفاداری دکھائی جاتی ہے یا کوئی ذمہ داری اپنائی جاتی ہے یا کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں ہوتا ہے اور اسی دنیا میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا اس کو آپ ریاستی استحکام کہیں، داخلی استحکام کریں، خارجی استحکام کہیں، جس طرح کی آپ کی ڈیوٹی ہو، آپ جرنیل ہوں، آپ بیوروکریٹ ہوں، آپ کسی بھی ان سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو آپ کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا میں یہ ریاست موجود ہے یہ مضبوط ہو جائے. جبکہ اسلام کے اندر جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف دنیا میں اس کو مضبوط کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. اس میں آخرت اس کے پروگرام میں شامل ہوتی ہے. دنیاوی طور پر آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی خدمات کا کوئی نتیجہ بظاہر نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے پروگرام کے اندر آخرت شامل ہوتی ہے. اسلام اور غیر اسلام کا صرف یہی فرق ہے کہ مسلمانوں کے پروگرام میں آخرت شامل ہے اور غیر مسلموں کے پروگرام میں آخرت شامل نہیں ہے. لہٰذا جب کوئی اسلامی ریاست کے اندر اپنی خدمات پیش کر رہا ہوتا ہے اور ریاست کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف دنیا میں اپنے ٹارگٹس اچیو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو اصل زندگی کے اندر جو اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے انہی خطوط کے اندر اور اسی ماحول کے اندر کام کرتے ہوئے وہ اپنی آخرت بھی بنا رہا ہوتا ہے اس کی نظر میں. لہٰذا جو آپ نے پوچھا کہ نفسیات میں فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو اسلامی ریاست میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے میں نے اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور وہ آخرت میں اللہ سے جب بدلہ لینے کے لیے کرتا ہے، دنیا اس کو مل جائے تو بہت اچھا، لیکن آخرت اس کی کسی صورت بھی برباد نہیں ہوتی. جو لوگ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کو دنیا مل جائے تو اچھا، لیکن آخرت ان کی یقیناً برباد ہو جاتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے اس کے ٹارگٹ میں بھی، اس کے نتیجے میں بھی، اور کرنے والے کی نفسیات میں بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دین کا تقاضا ہے یا یہ دین کو مطلوب ہے جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا؟ کیا پاکستان یا دیگر مسلمان ریاستوں میں آپ یہ فکر اور یہ نفسیات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کوئی مسلمان موجود ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ ماشاءاللہ بہت ایکسیپشنل کیس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اوورآل ہر مسلمان جو ہے اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی اخروی کامیابی کو اپنے دنیاوی عمل کے اندر لازمی شامل رکھتا ہے، اپنے پروگرام کے اندر شامل رکھتا ہے. اگر تو کوئی شخص اخروی پروگرام کو اپنے دنیاوی پروگرام سے الگ کر لیتا ہے، اس کو میں شامل نہیں رکھتا، تو پھر اس کے اسلام کے اور غیر اسلام کے اندر تو پھر فرق کی باقی نہیں رہتا. لیکن ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ہے کانٹیکس ریاست سے وفاداری. جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا، جو دین کی روح آپ نے ہم تک پہنچائی، اسے ہم پیش نظر رکھتے ہوئے آج عالم اسلام پر یعنی مسلم گلوب پر نگاہ ڈالیں. جس نفسیات کا تقاضا ہمارا دین کرتا ہے جو آپ نے ہمیں ابھی سمجھایا، کیا وہ نفسیات کہ ریاست سے وفاداری کرنی ہے، اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، علم میں، تحقیق میں، معیشت میں، ریاست کے میں جو سماج ہے، جو ہماری معاشرت ہے، غرض کے ہر شعبے میں اسے آگے لے کر جانا ہے. ایک سوچ تو کسی اور ملک میں بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہم ریاست کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور بالعمد کر رہے ہیں، بالارادہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم صبح اٹھ کر پاکستان کا جو نقشہ ہے اس پر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر پھونک رہے ہیں؟ اور کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیسے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کہ ہمارا مقام کیا تھا؟ ہم بے گھر تھے، دشمن ہمارے پیچھے پیچھے تھا، ہمیں وہ اجاڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ زمین عطا فرمایا نعمت کی شکل میں. تو اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنا اپنا پرسیپشن ہو سکتا ہے. میں جو سمجھتا ہوں صرف پاکستان نہیں بلکہ ساری اسلامی ریاستوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک اسلامی ریاست کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ بن حیث المجموع ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اسلامی ریاست کو داخلی اور خارجی طور پر مستحکم کر سکتا ہے. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے سامنے آتی ہے، اور وہ حدیث لگتا ہے کہ اس کا انطباق اور وہ صادق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آنے والا دور جو ہے
اس حدیث کے انطباق کے حوالے سے زیادہ یعنی فیوریبل ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل بھی وہی حدیث اسی طرح سے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر جو غیر مسلم ہیں وہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے، غیر مسلم طاقتیں تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے یا دیگر صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قلیل نہیں ہوگے، وَلَٰكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، بلکہ تم اس دن تو بہت بڑی تعداد میں ہوگے، بہت بڑی تمہاری تعداد ہوگی دنیا میں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 58 ملک ہوں گے تمہارے، اور اتنی بڑی تعداد دنیا میں ہوگی، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ یہ حالات ہوں گے کہ تمہاری ہیبت، تمہارا روب دشمن کے دل سے نکل چکا ہوگا، اور تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے خس و خاشاک ہوتے ہیں سیلاب کے آگے، بہہ جاتے ہیں کہ جدھر سے سیلاب آیا تم ادھر بہہ جاؤ گے، اور تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس پر پھر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے وہن کی بیماری۔ اور وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، آخری سوال میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج پاکستان سے محبت جو کہ دینی تقاضا ہے، ریاست سے محبت، اس کے لیے آپ ہمیں پیغام دے دیجئے کہ ہمارا تعلق خواہ کسی بھی شعبے سے ہو، ہمیں اس مملکت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس مملکت کی شرعی حیثیت ایک تو اسلامی ریاست ہونے کے حوالے سے جو میں نے آئین کی بات کی، اور دوسرا اس کی حیثیت یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک گھر ہوتا ہے اور گھر کی جو چار دیواری ہے اس کا تقدس ہے شرعی طور پر، تو یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے اور اس کی چار دیواری کا بھی ایک تقدس ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے اندر جھانکے تو گھر والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو چھڑی مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے، تو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا گھر ہے، اس کی طرف جو بھی آنکھیں اٹھ کے آنے والی ہیں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کو داخلی اور خارجی سطح پر مستحکم کریں، اور اگر ہم اس کو مستحکم نہیں کرتے اور اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے، اس کی اونرشپ نہیں لیتے، اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھتے، تو اس وقت تک ہم ریاست کے ساتھ اور اسلامی ریاست کے ساتھ کوئی وفاداری کا اظہار نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ نے ہمیں بتایا، سکھایا کہ ریاست سے وفاداری کیا ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح دین سے وفاداری ہے۔ تو علم کے شعبے میں، تحقیق کے شعبے میں، معیشت کے شعبے میں، گویا اعلیٰ حاضر القیاس ہر شعبے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ پاکستان ہمارا وطن عزیز یہ مضبوط ہو، اور لوگ، اور خاص طور پہ مسلم گلوب ہم سے سیکھے۔ بعض اوقات مایوسی کی باتیں لوگ کرتے ہیں یا سامنے آتی ہیں، تو مایوسی قطعاً نہیں، بس اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے ہم نے سیکھا۔ ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کا بڑا ممنون، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں قرآن کریم سے قریب کیا، اور قرآن کریم کی آج کی آیت جو گفتگو میں آئی، معنی اور مفاہیم ہمیں سمجھا دیے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آخری حصے میں ہم ایک کوئز، ایک سوال رکھتے ہیں، اور پھر کل کے پوچھے ہوئے سوال کا درست جواب بتاتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ آج کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ قرآن اندازی یہ فرض میں ادا کروں گا۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213500980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے
قرآن دازی کا۔ کراچی میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی مہمان نہیں، تو یہ خوشگوار فریضہ یہ میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ حیدرآباد سے عمران محمد میمن حیدرآباد سے۔ عمران صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مرد کی غیرت اس کی اپنی پاسداری کے مطابق ہوتی ہے۔ مرد کی غیرت اس کی اپنی پاسداری کے مطابق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔